اس سبق کا تعلق بھی اسم موصول سے ہے، لیکن محل دوسرا ہے۔ محل سے مراد ہوتی ہے مقام، کہ وہ اسم موصول جو ہماری عبارت میں ہے وہ ترکیب میں کس محل پر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دیکھیں، میں نے قرآن پاک کی آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، تو یہ اللہ ولی الذین آمنوا، ذرا اس کی ترکیب پہ غور کیجئے، اور اگر کوئی اس کی ترکیب کو سمجھ رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرے کہ سوری اللہ، تو اللہ ولی الذین آمنوا، تو یہ لفظ اللہ کیا بنے گا؟ اور اس کے بعد ہاں کیا بولا تھا؟ مبتدا مبتدا تو آپ نے یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ جملہ جو ہے اس کی ابتدا لفظ اللہ سے ہو رہی ہے، اور لفظ اللہ معرفہ ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کو مبتدا قرار دیا۔ اس کے بعد جو ولیون آ رہا ہے ہمارے پاس، ولیو، یہ بتائیں معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ سر یہ نکرہ ہے۔ صحیح، اب یہ نکرہ ہے، تو معرفہ پلس نکرہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا رابعہ؟ تو میں نے کہا کہ اگر مرکب اضافی، نہیں معرفہ پلس نکرہ، اگر پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد نکرہ ہو تو جملہ مبتدا اسمیہ، ہاں جملہ اسمیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے، معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو اب اگر اس نے جملہ اسمیہ بننا ہے، لیکن ولیو یہ کوئی اتنا ورڈ تو نہیں ہے نا کہ اللہ اور ولیو ہوتا بس، تب تو ایک الگ بات تھی، پھر لفظ اللہ کو مبتدا بناتے، ولی کو جو ہے وہ بنا دیتے خبر، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہماری عبارت ابھی چل رہی ہے، یہ ولی الذین آمنوا ہے، اس میں موصول آ گیا ہے آگے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس اگر ہم غور کریں تو ہم وہی نکرہ اور معرفہ کی بات کریں گے، ہم صرف ہمیں اس میں سے نہ تو ولی کا ترجمہ پتہ ہے، نہ ہمیں الذین کا ترجمہ پتہ ہے، نہ ہمیں آمنو کا ترجمہ پتہ ہے، ہم لفظوں پہ غور کر رہے ہیں ابھی، صرف ان کے لفظوں پہ۔ تو ولیو کیا ہے؟ نکرہ، تو پھر الذین کیا ہے؟ معرفہ، اللہ جنا معرفہ۔ اچھا بولیں وہی نا جو جس کی بیک گراؤنڈ میں شور نہ ہو۔ تو الذین معرفہ، تو اب نکرہ پلس معرفہ کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے نکرہ پلس معرفہ؟ مرکب اضافی ہوگا سر۔ تو وہ مرکب اضافی ہوگا، ترکیب میں آپ یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ نکرہ پلس معرفہ میں اگر ولی کو بناتے ہیں مضاف، تو کیا الذین کو بنائیں گے مضاف الیہ؟ نو سر، اچھا، سر تو الذین کوئی اسم موصول، وہ تو چونکہ اس میں موصول ہے، اسم اس موصول۔ اکیلا نہیں بنے گا، اس کے بعد پوری بات بتائیے نا تاکہ ایکسپلینیشن ہو تھوڑی۔ جی سر الذین اسم موصول، پھر سر اس کے بعد ہمیں صلہ کی ضرورت پڑے گی، تو سر وہ آمنو، اور آمنو کے اندر جو واو ہے سر، وہ واو ضمیر، یہ جمع کا صیغہ اور واو ضمیر جو ہے وہ لوٹے گی الذین کی طرف، اور سر یعنی آمنو فعل اپنے واو ضمیر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنے گا الذین اسم موصول کا، اور موصول صلہ مل کر یہ ولیو کا بنے گا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر بنے گا خبر لفظ اللہ مبتدا کا۔ تو اچھا، اس اس سے طرح یہ یہ پتہ بنے چل گا رہا ہے، جملہ۔ ہاں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو شروع میں لفظ اللہ کو مبتدا بنایا تھا وہ بالکل درست تھا، اتنا تو یس ہمیں سر۔ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب جی سر۔ ہم اس کی ترکیب لکھیں گے کیسے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، میں نے یہ ترکیب کو اس انداز میں لکھا ہے، یہاں پہ میں نے لفظ اللہ کو مبتدا لکھا ہے، تو یہ میں نے ٹھیک لکھا ہے؟ اوکے، اچھا اب بات آ رہی ہے معرفہ اور نکرہ کے فارمولے ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ جو ولی ہے اس کو ہم نے کیا بنانا ہے، بعد میں بناتے ہیں، صبر۔ الذین اس میں موصول ہے، پتہ ہے تو لکھ لیا ہے۔ آمنو کے بارے میں لکھ لیا کہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر بارز، کیونکہ یہ واو یہاں لکھی ہوئی آمنو میں نظر آ رہی ہے اس لیے وہ بارز ہے۔
یہ اس کا فائل ہے آمنو کا، جو کہ راجع ہو رہی ہے اس میں موصول کی طرف. اب دیکھیں اس میں موصول الذین جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور واو بھی جمع کی ضمیر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جب ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے اس میں موصول کی طرف تو ان دونوں میں آپس میں مطابقت یہ ہونا ضروری ہوتی ہے. مطابقت بھی پائی جا رہی ہے ماشاء اللہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آمن فعل اپنے واو ضمیر بارز فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ صلہ. اب دیکھنا ہے کہ یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اسم موصول سے پہلے کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس اسم موصول سے پہلے ایک لفظ ہے وہ ہے ولی. ٹھیک ہے، ابھی میں اس میں فائل ہونے کی ترکیب نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ہاں میں نے اس کو بطور نکرہ لے لیا. تو میں نے دیکھا کہ ولی تو جو یہ نکرہ ہے اور الذین یہ تو معرفہ ہے. تو میں نے نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگا کے دیکھا تو مجھے بالکل ٹھیک لگا. تو میں نے ولی کو کیا کہا پھر؟ مضاف. تو پھر اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. تو یہ میں نے یہاں تک صحیح لکھا؟ ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے. جی سر. اب کبھی کبھی نا ترکیب میں پتہ کیا کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، دکھا رہا ہوں. میں ایسے کر دیتا ہوں، کبھی کبھی میں ایسے کرتا ہوں. بس یہ لکھا نا مضاف تو اس کی بالکل سیدھ میں آ گیا خالی مضاف الیہ. تو یہ جو مضاف الیہ کے جو اوپر والی لائن ہے یہ کتنے حصے کو کور کر رہی ہے؟ بس اس میں موصول کو اور صلہ کو. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو مضاف الیہ لکھا ہے یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر بنا ہے مضاف الیہ. اب مجھے بتائیے کہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ یہ دونوں آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ خبر. خبر. نہیں، خبر کیسے بنیں گے؟ مرکب اضافی نہیں بنیں گے پہلے کیا؟ جی جی تو مرکب پہلے اضافی ہو کر خبر. تو پھر مرکب اضافی ہو کر اور پھر میں نے کہا کہ خبر. تو میں اب میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ مرکب اضافی ہو کر نیچے لکھتے ذرا خبر، تاکہ علیحدہ سے واضح ہو جاتی. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گئی ہے خبر. یہ خبر آپ کو نظر آ گئی نا، اور یہ ہے آپ کے پاس مبتدا. اب کیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا؟ جی جی بالکل جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ خبریہ کا ترجمہ میں سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں. مبتدا کا ترجمہ لفظ اللہ ہے. جی جی بالکل اللہ کا معنی اللہ ہی ہے. اوکے، اب دیکھیں تھوڑا سا ترجمے کو غور کر لیتے ہیں. اللہ ان کے قریب ہے. تو دیکھیں ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب. اوکے، ولی کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے اس کو قریب کے معنی میں لیا ہے. تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے قریب. تو بھائی کے کہاں سے آیا یہ؟ کے قریب کیسے ہوا؟ کے کا ورڈ کہاں سے آیا؟ اوکے، مرکب اضافی کی وجہ سے کے کا ورڈ آیا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ایک ایک ورڈ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ترکیب میں کہاں سے آیا ہے. اوکے، اچھا ہے، یہ جو ہے آیا نا ہے، یہ ہے یہ وہ والا ہے جو کہ مبتدا اور خبر کا ترجمہ کرتے ہیں. تو پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، اس کے بعد خبر کا کرتے ہیں، اور آخر میں ہے لگاتے ہیں یا ہیں لگاتے ہیں. یہ وہ والا ہے. تو اس کا صحیح جو ترجمہ بن رہا تھا اللہ ان کے جو ایمان لائے قریب ہے. اوکے، اور اس کو ہم نے اس طرح سے لکھا کہ اللہ ان کے قریب ہے جو ایمان لائے. جو ایمان لائے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جی الذین کا ترجمہ ہوگا جو، اور ایمان لائے آمنو. ہاں تھوڑا سا گڑبڑ کر دی، کیونکہ آمنو کا مطلب تو ہے وہ ایمان لائے. جی جی الذین کی وجہ سے ہو گیا ہے جو ایمان لائے. چلیں ٹھیک ہے، الذین کی وجہ سے ہو گیا جو ایمان لائے. اور میں بات کو وہ بتا بھی دیتا ہوں، اصل میں یہ جو واو ضمیر تھی اس کا مطلب تھا وہ. جب یہ راجع بس ہوئے اس میں موصول ہوئی تو اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ جو. اوکے، یہاں تک جی کی ایک بات سمجھ جی میں آئے. تو
اب اس ترکیب کو یہ دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ کا اسم موصول ترکیب میں کس مقام پر واقع ہوا ہے؟ جی اسم موصول جو کے ترجمہ میں ہے. ترجمہ نہیں، ترکیب میں کس مقام پر آیا ہے؟ مجرور مضاف الیہ پر. مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ نظر آ رہا ہے؟ مضاف الیہ لکھا ہوا، جی جی یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مضاف الیہ. جی. اب میرے سوال کا جواب دیں، یہ بتائیے کہ یہ اسم موصول الذین، اس کا اعراب کیا ہے؟ محلن یہ کیا ہے؟ کوئی بالکل جس کو مجرور. صحیح آتا ہو. جی محلن مجرور ہے سر. محلن مجرور ہے. آپ کو پتا چلا ابھی پہلی ترکیب میں کہیں پہ وہ منصوب آ رہا تھا، کہیں پہ وہ مرفوع آ رہا تھا، یہاں پر یہ محلن مجرور ہے. اس لیے کیونکہ یہ بن رہا ہے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. چلیں شاباش، ایک بات یہاں مکمل ہوئی.